الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم کمانڈرز، جانباز سپاہیوں اور ملک کے مقدس سپاہیوں اور محافظوں، آج میں آپ کے سامنے دل میں شکر، آنکھوں میں عاجزی اور زبان پر حق کا کلمہ لے کر کھڑا ہوں۔ آپریشن بنیان مرصوص نہ صرف ایک فوجی مارکہ تھا، بلکہ یہ ایمان، قربانی اور ملی غیرت کی وہ داستان ہے جو تاریخ کے سینے پر سنہرے حروف سے لکھی گئی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان دشمنوں کے لیے جتنی طاقت تم رکھ سکو تیار رکھو۔ یہی آیت آپ سب کے عمل کی ترجمان ہے۔ آج آپ نے طاقت، حکمت، اخلاص اور ایمان کے ساتھ وہ کر دکھایا ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے اور دشمن کانپ رہا ہے۔ یہ مارکہ صرف گولی اور بندوق کا نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کے عزم اور سجدوں کی گواہی کا مارکہ تھا۔ بنیان مرصوص کا مطلب سیسا پلائی دیوار ہے، اور الحمدللہ آپ سب نے اپنی صفوں کو، دلوں کو، ارادوں کو ایسی دیوار بنا دیا جسے دشمن توڑ نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہم آج صرف جشن نہیں منا رہے بلکہ سجدہ شکر بجا لا رہے، کیونکہ یہ کامیابی صرف ہماری محنت سے نہیں بلکہ رب کی نصرت، شہداء کے لہو اور قوم کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ میرے عزیز دوستو، جہاد صرف ہتھیار کا نام نہیں ہے بلکہ ہر اس کوشش کا نام ہے جو حق کے لیے کی جائے، باطل کے خلاف۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذروۃ سنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی چوٹی اور سب سے بلند شرف جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ سب اس چوٹی پر کھڑے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے عزم نے دشمنوں کی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور جن کی تکبیر سے دشمن کے دل کانپ رہے ہیں۔ آج ہم سب اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ یا اللہ افواج پاکستان کو دین اور وطن کے لیے مزید قوت عطا فرما، ان کے دلوں میں اخلاص، قدموں میں ثبات اور ہاتھوں میں فتح عطا فرما دیجیے۔ ہمارے شہداء کے خون کو قبول فرما دیجیے اور ہمیں ان کے راستوں پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ اے پاکستان کے شہر دل جوانوں، آپ صرف زمین کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ ایک نظریہ، ایک ایمان، ایک امت کے وقار کے محافظ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی صفوں کو ہمیشہ بنیان مرصوص بنائے رکھے۔ تمام حضرات دعا کیجیے، اور دعا سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں روز اول سے لے کر جب سے وطن عزیز پاکستان بنا ہے آج تک، جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، ان کے اثارِ ثواب کے لیے تمام حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم المفسدين، وانصرنا على القوم الحاسدين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ یا اللہ ہمارے شکرانے کے نوافل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت نصیب فرما۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرنے کے بعد تمام شہداء کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تمام شہداء کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ حالیہ جو دشمن کی طرف سے حملہ کیا گیا، اس میں جو
سویلین ہمارے مجاہدین بارڈرز پر اسپیشل ہمارے جو مجاہدین شہید ہوئے یا اللہ ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شہداء کے لیے نعمتوں کے وعدے کی، بشارتیں کی، یا اللہ وہ تمام بشارتیں اور وہ تمام نعمتیں ان کے لیے مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو لواحقین کو ہمت اور صبر جمیل نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو زخمی ہے انہیں جلد صحت اور عافیت نصیب فرما دیجیے، کامل صحت اور عافیت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو آزادی کی نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے اینٹ اور پتھروں کی بھی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے وطن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیری توفیق سے جو ہمیں نعمت ملی آزادی کی شکل میں اور فتح اور کامیابی اور نصرت کی شکل میں، یا اللہ اس پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ تفاخر سے تکبر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ قدم قدم پر ہمیں اخوت نصیب فرما دیجیے، اتحاد نصیب فرما دیجیے۔ جیسے ہمارے بڑوں نے اس آپریشن کا نام بنیان و مرصوص یعنی سیسہ پلائی ہوئی دیوار رکھا، یا اللہ ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں ہمارے پیارے وطن میں، چاہے اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، معاشیات کے ساتھ ہے، دفاع کے ساتھ ہے، جتنے بھی ادارے ہیں تمام اداروں کو اپنے ملک کی تعمیر کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے یا اللہ مل کر سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے پیارے وطن کو سربلندی نصیب فرما دیجیے، دن دگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جیسے آج آپ نے ہمیں عزتوں سے نوازا اور پوری دنیا کی میڈیا پر پاکستان کا نام اجاگر کیا، یا اللہ قدم قدم پر پاکستان کو اس طرح مستقبل میں نصرت نصیب فرما دیجیے۔ ہمارا دشمن مکار ہے یا اللہ اس کی چال بازیوں سے ہمیں اسی طرح چوکنا رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ دشمن کو پہلے تو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں تو پھر اسے تباہ و برباد کر دیجیے۔ یا اللہ اسلام کے اور پاکستان کی جتنے بھی دشمن ہیں یا اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیجیے، انہیں تباہ و برباد کر دیجیے، نیست و نابود کر دیجیے۔ یا اللہ جو زخمی ہے انہیں صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے وطن کی جو بھی مسائل ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے، ہمارے وطن کے تمام مسائل حل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اخوت نصیب فرما دیجیے، تنظیم نصیب فرما دیجیے، جہاد فی سبیل اللہ کی مزید ہمیں جاویدانی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما دیجیے، استحکام نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے افواج پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی شرور فتنوں سے ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرما، اس کے سرحدات کی حفاظت فرما، اس کے سرحدات کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شہداء افواج پاکستان کے درجات بلند فرما، شہداء عالم اسلام کے درجات بلند فرما، تمام کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہے اللہ سب کی جان مان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم